ایک نوجوان سلطان جس کی نظر میں دنیا ایک کھیل کا میدان تھی، جس کے قدم 3 براعظموں کو لرزا گئے۔ یہ وہ سلطان ہے جس کی فوج ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، جس کی بیوی نے سلطنت کی سیاست بدل دی اور جس کے بیٹے کا خون عثمانی تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ کیا یہ سلطان صرف فاتح تھا یا ایک عہد کی کہانی جس کے اسرار ابھی بھی چھپے ہیں؟ یہ 16ویں صدی ہے اور دنیا کی نگاہیں ایک ایسی سلطنت پر مرکوز ہیں جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والا نوجوان شہزادہ تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے۔ 1494 میں طرابزون میں پیدا ہونے والا سلیمان، جس کو اسلامی دنیا نے سلیمان قانونی اور یورپ نے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہا، ابھی ایک بچہ ہی تھا جب تقدیر نے اس کے لیے ایک عظیم سلطنت لکھ دی، اور اپنے والد سلطان سلیم کی نگرانی میں اس نے تلوار اور تدبیر دونوں کا ہنر سیکھا۔ 1520 میں جب وہ تخت نشین ہوا تو یہ محض اقتدار کی منتقلی نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز تھا، کیونکہ سلیمان صرف حکومت کرنے نہیں بلکہ سلطنت کو عروج تک پہنچانے آیا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس کی نگاہیں یورپ کی جانب اٹھیں اور 1521 میں بلگراد کی فتح نے اعلان کر دیا کہ عثمانی لشکر رکنے والا نہیں۔ روڈز کی فتح کے بعد بحرہ روم پر عثمانی اثر بڑھا، اور پھر 1526 کی جنگ محاقص میں ہنگری کی طاقت چند گھنٹوں میں زمین بوس ہو گئی، جس کے نتیجے میں وسطی یورپ کا سیاسی نقشہ بدل گیا۔ اسی تسلسل میں 1529 کا محاصرہ ویانا یورپ کے دل تک عثمانی طاقت کی دستک تھا۔ اگرچہ شہر فتح نہ ہوا، مگر دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ ایک نئی سپر پاور ابھر چکی ہے۔ جب مغرب میں فتوحات جاری تھیں تو مشرق میں صفوی سلطنت کے خلاف مہمات نے بغداد کو عثمانی پرچم تلے لا کھڑا کیا، اور یوں سلطنت جغرافیائی وسعت کے ساتھ مذہبی اور سیاسی اثر میں بھی مضبوط ہوتی گئی۔ مگر سلیمان صرف فاتح نہیں تھا، وہ قانون ساز بھی تھا، اور اسی لیے اسے قانونی کہا گیا، کیونکہ اس نے عدالتی، مالیاتی اور انتظامی نظام کو اس انداز سے منظم کیا کہ سلطنت اندر سے مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو گئی۔ میدان جنگ کے شور کے ساتھ ساتھ محل کے اندر بھی ایک خاموش سیاست پروان چڑھ رہی تھی، کیونکہ توپ کاپی کے حرم میں ایک ایسی خاتون ابھر رہی تھی جو تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی۔ وہ خرم سلطان تھی، جو روتھینیا کی سرزمین سے اسیر ہو کر آئی، مگر اپنی ذہانت اور شخصیت کے باعث سلطان کے دل اور دربار دونوں تک رسائی حاصل کر گئی۔ خرم سلطان کی زندگی پر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سلطان نے اس سے باقاعدہ نکاح کر کے صدیوں پرانی روایت توڑ دی، اور اسی لمحے سے حرم کی دیواروں کے اندر ہونے والے فیصلے ریاستی سیاست پر اثر انداز ہونے لگے۔ خرم سلطان نے نہ صرف سلطان کا اعتماد جیتا بلکہ سفارتی خطوط، درباری تقرریوں اور جانشینی کے معاملات میں بھی اثر قائم کیا، اور یوں ایک اسیر لڑکی سلطنت کی طاقتور ترین خاتون بن گئی۔ مگر اقتدار کا راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ فوج اور عوام میں بے حد مقبول تھا اور تخت کا مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ یہ مقبولیت دربار کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی، اور وزیر اعظم رستم پاشا کے ذریعے سلطان کے دل میں بغاوت کے شبہات نے جنم لیا۔ 1553 نے صفوی مہم کے دوران کونیا کے قریب لشکرگاہ میں ایک ایسا منظر پیش آیا جس نے تاریخ کو خون آلود کر دیا، کیونکہ سلطان نے مصطفیٰ کو اپنے خیمے میں طلب کیا، اور چند لمحوں بعد شاہی جلادوں نے ریشمی ڈوری سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ خبر جیسے ہی لشکر میں پھیلی، غم اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایک بہادر اور مقبول شہزادہ اپنے ہی باپ کے حکم پر مارا جا چکا تھا۔ مصطفیٰ کی موت کے ساتھ جانشینی کا راستہ خرم سلطان کے بیٹوں کے لیے صاف ہو گیا، اور بالآخر سلیم ثانی تخت نشین ہوئے۔ مگر اس سانحے نے سلطنت کے اندر ایک ایسی درار چھوڑ دی جو آنے والے وقت میں نمایاں ہونے لگی۔ اسی دوران سلطنت ثقافتی عروج پر تھی، مساجد کے مینار آسمان سے باتیں کرتے تھے، فن تعمیر اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، اور استنبول دنیا کا ایک عظیم دارالحکومت بن چکا تھا۔ سلطان خود بھی محبی کے نام سے شاعری کرتا تھا،
गोया उसके हाथ में तलवार और कलम दोनों बराबर ताकत रखते थे, और यही इम्तिजाज उसके अहद को सुनहरी दौर बनाता है। मगर वक्त का पहिया रुकता नहीं, और 1566 में हंगरी की एक और मुहिम के दौरान सुल्तान सुलेमान अपने खैमे में आखिरी सांस लेता है, जबकि उसकी वफात को वक्ती तौर पर खुफिया रखा जाता है ताकि फ़ौज का हौसला कायम रहे। जब उसकी तदफीन इस्तांबुल में सुलेमानिया मस्जिद के अहाते में होती है तो एक अजीम बाब इख्तिताम को पहुंचता है, मगर उसकी बनाई हुई सल्तनत, कवानीन और यादगारें आने वाली सदियों तक उसके नाम को जिंदा रखती हैं। और यूं तारीख गवाही देती है कि सुल्तान सुलेमान कानूनी का अहद सिर्फ फतूहात की दास्तान नहीं, बल्कि मोहब्बत, सियासत, कानून और अलमिये का एक मुकम्मल अहद था, जिसमें एक सुल्तान, एक मलका और एक शहजादे की कहानी आपस में जुड़ी हुई थी। वक्त गुजर जाता है, सल्तनतें बदल जाती हैं, तख्त खाली हो जाते हैं, मगर कुछ नाम तारीख के सफ़हात से मिटते नहीं। सुल्तान सुलेमान कानूनी का अहद हमें याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ फतूहात में नहीं, बल्कि कानून, बसीरत और क़यादत में भी होती है। खुर्रम सुल्तान की कहानी बताती है कि महल की दीवारों के पीछे भी ऐसी ताकत जन्म ले सकती है जो सल्तनतों की सिमत बदल दे। और शहजादा मुस्तफ़ा का अंजाम हमें ये सिखाता है कि इक़्तिदार की राह अक्सर कुर्बानियों और गलत फैसलों से गुजरती है। ये दास्तान सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, खौफ, उम्मीद और इक़्तिदार की पेचीदगियों की दास्तान है। ये वो अहद था जहाँ तलवारें चमकती थीं, कवानीन लिखे जाते थे, अमारतें आसमान को छूती थीं और दिल खामोशी से टूटते भी थे। आज सुलेमानिया मस्जिद के गुंबद के नीचे खामोशी है, मगर इस खामोशी में एक अहद की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा अहद जिसने दुनिया को बताया कि अजमत सिर्फ सल्तनत के फैलाव में नहीं, बल्कि इस निशान में है जो वक्त पर छोड़ा जाए। ये थी सुल्तान सुलेमान कानूनी की कहानी, एक उरूज, एक मोहब्बत और एक अलमिया जो आज भी तारीख के सीने में जिंदा है।